اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 110 لفظی ترجمہ۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو الزکوٰۃ زکوٰۃ، وما اور جو تقدموا تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِکُم اپنی جانوں کے لیے، من خیرٍ بھلائی میں سے، تاجدوہ تم موجود پاؤ گے اس کو، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ بما جو بھی تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہود کی شر انگیزیوں کے مقابلے میں نصیحت فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معاف کرو اور درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اور ان احکام اور فرائض کو بجا لاتے رہو جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ اقامت صلاۃ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس بات کا یقین رکھا جائے کہ جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ تو یہود کی شرارتوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور ایسے تمام کاموں کا تمہیں یقیناً آخرت میں بدلہ مل جائے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، یعنی خیر کا ثواب اور جزا اللہ تعالیٰ کے پاس پائیں گے۔ دیکھیں، جب انسان کو اس بات کا یقین آتا ہے کہ جو بھلائی وہ اپنے لیے آگے بھیجے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پائے گا، تو اس کے دل میں نیک کام کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی تمہاری نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی اور نیکی کے کام کرنا اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور جزا دے گا۔ آیت 111 لفظی ترجمہ۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، یدخلا داخل ہوگا الجنت جنت میں، الا مگر من جو کانا ہو، ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، تل کا یہ امانیہم تمنائیں ہیں ان کی، قل آپ کہہ دیں، ہاتو تم لاؤ، برہانکم دلیل اپنی، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں، آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے دعووں کا ذکر کیا کہ کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ تو جب یہ نئی امت مسلمہ تشکیل پا رہی تھی تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے، اور انہوں نے مل کر یہ کہنا شروع کیا کہ جنت میں کوئی ہرگز نہیں داخل ہوگا سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی۔ اور کسی بھی نئی امت کی جب تشکیل ہو رہی ہو تو اس طرح کے مذہبی جتھے بندیاں بن ہی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ان دعووں کے جواب میں فرمایا، تلکا امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کی وضاحت فرما دی کہ جنت پر اپنا حق سمجھنا تمنا ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ کیونکہ جنت کا فیصلہ انسان کے اپنے عمل کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے، نہ کہ کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر۔
یا کسی گروہ سے وابستگی کسی کو جنت کا مستحق نہیں بناتی۔ اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جنت صرف ہمارے ہی فرقے کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، قل، آپ کہہ دیں، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں داخلہ تمہارے لیے خاص ہے تو دلیل لاؤ۔ اور ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی بزرگ کا فرمان دلیل نہیں ہوتا۔ کسی آسمانی کتاب سے دلیل لاؤ، کہیں تورات میں لکھا ہوا یا انجیل میں لکھا ہو تو دکھاؤ۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں ایک عالمگیر صداقت، یونیورسل ٹروتھ بیان فرما دیا۔ آیت نمبر 112 لفظی ترجمہ، بلا کیوں نہیں، من جس نے اسلمہ تابع کر دیا، وجہہ چہرہ اپنا، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ہوا اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہے، فلاح تو اس کے لیے، اجرہ اجر ہے اس کا، اندہ پاس، ربی ہی اس کے رب کے، ولا اور نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ با محاورہ ترجمہ، کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمل کے عند اللہ مقبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اسلامی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر نیت میں اخلاص ہو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مردود ہوگا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ راہبوں، سادھوؤں اور صوفیوں کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں، اس لیے کہ ان کے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں۔ اور سیم اسی طرح اگر عمل تو شریعت کے موافق ہے لیکن نیت اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تو ایسا عمل بھی مردود ہے۔ تو اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے لیے سر جھکا دینا، اپنی سوچ کو، اپنی عقل، سب کچھ اپنا آپ اللہ کے حوالے کرنا۔ پھر فرمایا وہ ہوا محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا۔ تو جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، مراد یہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا، وہ ہوا محسن، اور اس سے مراد یہ کہ جس نے اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا، فلاح اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے اور احسان کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی قبولیت کے 2 بنیادی اصول جو بتا دیے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کیا جائے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خوف اور غم سے نجات دلائیں گے اور انہیں مرغوب چیز حاصل ہوگی۔ جیسے سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، اور یہ کلمات اہل جنت جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جنت میں داخلہ تمنا کرنے سے اور آرزو کرنے سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، سنت کے مطابق عمل کرنا،
اپنے آپ کو ٹوٹل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اور احسان کی روش اختیار کرنا۔ تو ایسے محسنین کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے وہاں پہ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور یہ اجر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بھری جنت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔